تو یہ جو 10 دن شروع ہوں گے کل جمعہ کی مغرب سے، یہ سال کے تمام دنوں سے افضل ہیں۔ ان دنوں جیسا کوئی دن نہیں، ایون کہ رمضان کا روزہ رکھ کے جو بندہ عبادت کرتا ہے وہ بندہ بھی ان دنوں کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ اندازہ فرمائیے۔ لیکن ہمارے ہاں اویئرنس نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا۔ رمضان کا چلیں شکر تھوڑا بہت پتا ہے، لیکن یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں یہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں۔ ہاں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں، طاق راتیں ہیں، وہ راتیں افضل ہیں، لیکن پورے رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں جو ان 10 دنوں میں سے کسی دن سے افضل ہو۔ ما من ایام اعظم عند اللہ وازکا عند اللہ، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے افضل ترین دن کوئی بھی نہیں، پاک ترین دن اللہ کو کوئی بھی نہیں۔ وما من عمل احب عند اللہ، اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے علاوہ پوری زندگی میں، پورے سال میں کسی دن میں کوئی نیکی اتنی افضل نہیں جتنی نیکی اللہ کو ان 10 دنوں میں محبوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امہات المومنین 9 کے 9 روزے رکھتے تھے، یہ یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ تک 9 کے 9 روزے۔ چونکہ ان دنوں سے افضل کوئی دن نہیں تو پھر ان دنوں کے روزے کی بھی فضیلت تھوڑی نہیں۔ سبحان اللہ، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے وما اہل محل وما کبر مکبر الا بشر بالجنہ، ان دنوں میں کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے اللہ اکبر کہنے سے اسے جنت کی خوشخبری دی جاتی۔ چونکہ ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا، تو اویئرنس نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے میڈیا پہ یہ پروگرام چلنے چاہیے، دجل کے پروگرام چل رہے ہیں، سارے مراسیوں ڈوموں کے پروگرام چل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں میڈیا پہ آپ نے کوئی اویئرنس دیکھی ہے؟ جیو پہ، ایکسپریس پہ، ARY پہ، وہی سب ڈفلی لے کے بیٹھے، سب مراسیوں بانڈوں کی اولادیں ہیں یہ، اور نئے کپڑے پہن کے آ کے بیٹھ گئے، اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو بات بتاتے ہیں، بڑے کام کی ہے۔ جو ان دنوں میں آپ کو نہیں بتاتے تو وہ کیا کام کی باتیں بتاتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بات، یہ پچھلے دنوں انڈیا کا ایک بزنس مین ہے، اس کی بیوی کے پانی کی بوتل کے چرچے ہیں کہ اس کے جو ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کی ہے، اور کوئی لاکھوں روپے کا وہ پانی پیتی ہے، سونے کا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے، فرانس کے گلیشیئر کا، پوری وقت پڑا ہوا ہے، ان کو وقت پڑا ہوا ہے۔ کسی فنکار گلوکار کا کتا بیمار ہو جائے انہیں پتہ ہوتا ہے، اور یہ خبر لگا دیتے ہیں کہ فلاں گلوکار فنکار کا، مراسی کا کتا بیمار ہو گیا۔ لیکن یہ اتنے افضل ایام ہیں، ان مراسیوں کو اس حوالے سے بریفنگ کرنے کی کوئی نہ انہیں خود پتہ ہے، الٹا نقصان کریں گے پورے عشرے میں۔ حالانکہ اگر ان دنوں میں عظمت اور فضیلت زیادہ ہے تو گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جاتی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، میڈیا پہ ہر قسم کی آوارگی بےہودگی کے پروگرام بند ہونے چاہیے۔ ہم لوگ بھی ان کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ بڑے علمی پروگرام ہو رہے ہیں، خبریں ہم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں آپ نے ان خبروں سے پرہیز کرنا ہے۔ چلیں بھئی، ہم جتنی جوگے ہیں، جتنے لوگ ہم سے وابستہ ہیں، آپ جو بیٹھے ہیں یا جو سنیں گے یا جو سن رہے ہیں، ان کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ تم کوشش کرو دعوت دینے کی، فائدہ پہنچانے کی، تو ایک بندے کو بھی تمہاری وجہ سے فائدہ پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دیں گے۔ ہم تو یہ کہتے نہیں کہ فیس فالوئنگ بہت زیادہ ہو، ویورشپ بہت زیادہ ہو، تو میرے دوستو گھروں کے اندر ٹرینڈ بناؤ، اپنی بیویوں بچوں کو بتاؤ کہ یہ عشرہ جو آ رہا ہے، اس عشرے میں اب یہ ان دنوں میں
ذکر سب سے افضل ہے، اللہ کا ذکر سب سے افضل ہے، اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ تو ان 10 دنوں میں آپ قرآن مجید کھولیں یار، قرآن مجید کھول لیں، اسے پڑھیں۔ حضور سے پوچھا، حضور عام دنوں میں ایک بندہ جہاد پہ جاتا ہے، جہاد پہ جا کے بھی ان دنوں میں نیکی ذکر کرنے والے کی عبادت کا جہاد پہ جانے والا مجاہد بھی مقابلہ نہیں کر سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجاہد بھی ان دنوں میں ذکر کرنے والے کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو 10 دن ہیں، ان میں یوم عرفہ کا دن، اس کا ایک روزہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 2 سال کے گناہ معاف فرما دے۔ آپ جمعے سے پہلے اپنے ناخن تراش لیں، مونچھیں کاٹ لیں، سر کے بال کٹوا لیں، کو کالا شالا لگانا ہے لگا لیں۔ ایک ہوتا کالا سیاہ رنگ، وہ منع ہے، باقی یہ وسمہ جو نیچرل کلر ہیں وہ جائز ہیں، یہ ٹیوب وغیرہ جو آپ لگا لیتے ہیں۔ ایک ہوتا کالا شاہ وسمہ، بالکل دور سے پتہ لگتا ہے بنوٹی رنگ چڑھا کے بندہ آ رہا ہے، وہ منع ہے۔ باقی اس میں ہلکی پھلکی مہندی شامل ہو، نیچرل جسے ہم کہہ دیتے ہیں، وہ سیاہی جو آنکھوں کو چبھے نا، یہ زیر ناف بالوں کی صفائی، بغلوں کی، مونچھوں کی، ناخنوں کی، سر کی، یہ آپ چاند نظر آنے سے پہلے جو قربانی کرنا چاہتا ہے، من اراد ان یضحیہ، جس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے، اس کے پورے گھر والے چونکہ سارے قربانی میں شریک ہیں، ان کے لیے لازمی ہے، پابندی کرنا ضروری ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں نہ اپنا ناخن کاٹیں گے، نہ مونچھ کاٹیں گے، نہ سر کا بال کاٹیں گے۔ یہ نائیوں کے جو جنابیری تھڑیں یہ خالی ہونے چاہیے، یہ سیلون، یہ حجام سینٹر، ناخن نہیں تراشنا، مونچھیں نہیں تراشنی ان 10 دنوں میں، سر بال نہیں کاٹنے، بغلوں کے بال سے پہلے صاف کر لینے، زیر ناف بالوں کی صفائی پہلے کر لینی، یہ لازمی ہے اس کے لیے جس کی قربانی ہے۔ تو قربانی ذبح کر کے پھر اپنے ناخن تراش لیں، مونچھیں کاٹ لیں، اور کٹنگ شٹنگ کروانی وہ کروا لیں۔ اگر آپ قربانی کر کے یہ کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے، حج کرنے والے کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ حاجیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان سے مماثلت رکھنے والوں کو بھی آزادی نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کی قربانی نہیں ہے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول قربانی کی ہمت نہیں، اول تو یہ کوشش کر کے قربانی کرنی چاہیے، بہت برکت والا جانور ہے۔ اب یہ 10 دن کتنی افضلیت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں سب سے محبوب عمل اللہ کو بھلا کیا ہے؟ 10 تاریخ کو اس کے نام کا جانور ذبح کرنا، یوم النحر، جانور ذبح کرنا۔ جب ہم قربانی کا جانور کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خون بہاتے ہیں، تو اللہ کو اس عمل سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں۔ جانور ہم خرید کے لاتے ہیں، حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب لوگ عمرے پہ جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں الوداع فرماتے تو عمرے میں قربانیاں دیتے لوگوں کو خرید کے کہ جاؤ وہاں اللہ کے گھر میں جا کے ہماری طرف سے قربانیاں کرنا۔ ان کے ہار میں اپنے ہاتھوں سے بناتی، اور رسول گرامی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے ان کو ہار پہناتے۔ تو قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج پہ گئے ہیں تو کتنے اونٹ آپ ساتھ لے کے گئے، اس میں 7 اونٹنیاں تھیں، مدینے سے ساتھ لے کے گئے اللہ کے راستے پہ قربان کرنے کے لیے، اندازہ فرمائیے، اور اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے۔ گوشت خود کھائیں، اطعموا القانع والمعتر، اطعموا البائس الفقیر، حاجت مندوں کو کھلاؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلاؤ، معتر جس کھاتا پیتا ہے اس کو بھی کھلاؤ۔ تو کوشش کریں کہ قربانی کریں، قرض اٹھا سکتے ہیں اور بعد میں آسانی سے اتر سکتا ہے، لے کے کریں قربانی۔ بعض بندے کہتے ہیں فرض ہے، یہ فرض سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ رسول گرامی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ہر چیز فرض سنت میں نہیں پڑھتے، یہ بھی دیکھتے ہیں اہمیت کیا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، طاقت سے مراد کیا ہے؟ کوشش کرے
سارا سال ویلا بیٹھا رہے، کوشش نہ کرے، پیسے نہ جوڑے، ضائع کر دے، شادیوں پہ پھونکے پیسے اور کہے میرے پاس طاقت نہیں، اس نے کوشش نہیں کی۔ جو بندہ طاقت رکھتا ہے قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں عید پڑھنے نہ آئے، خبردار ہمارے عیدگاہ کے اگر وہ قریب آیا تو۔ اب عید کی نماز فرض ہے، تو اس فرض سے رسول گرامی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اس بندے کو قریب ہی نہیں آ سکتا ہمارے عیدگاہ کے کہ جو طاقت رکھتا تھا لیکن اس نے قربانی نہیں کی۔ ہم بہت سستی کرتے ہیں اور بعض بندے کہتے ہیں جی غریب کے ساتھ تعاون کر دو، تو یہ بھی غریب کے ساتھ تعاون ہی ہے۔ بہرحال احکام و مسائل، یہ جو ذی الحجہ کے اس بارے میں بات کر رہا ہوں، تو 10 تاریخ کا سب سے افضل ترین دن جو ہے، یہ کس لیے افضل ہے کہ اس دن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ یوم النحر، ذکر بڑا افضل ہے، عبادت بڑی افضل ہے، تو کوشش کریں ان 10 دنوں میں آپ روزانہ قرآن مجید کھولیں، استغفار کثرت سے کریں، زبان کی حفاظت کریں اور گالی گلوچ سے بچیں، روزہ رکھیں اگر طاقت ہے تو، ورنہ 9 کا تو رکھیں ضرور جو اتوار کو آئے گا، یوم عرفہ کا روزہ جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ تو ضرور رکھیں، اس کا تو ضرور اہتمام کریں۔ سنتوں کی پابندی کریں، فجر کی 2، 4 زور سے پہلے، 4 بعد میں 2 کر کے، عصر سے پہلے 4 پڑھ لیں، مغرب سے پہلے 2 پڑھیں، بعد میں 2 پڑھیں، عشاء سے پہلے 4 پڑھیں، بعد میں 2 پڑھیں، 3 وتر پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے 4 نفل پڑھیں۔ تو سنتوں کا اہتمام کریں اس عشرے میں۔ اور حدیث میں جو آیا ہے کہ سب سے افضل دعا جو کثرت سے پڑھنی چاہیے ان دنوں میں، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بلکہ یوم عرفہ جو 9 تاریخ آئے گی اتوار کو، اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضور سے پوچھا گیا حضور افضل ترین دعا کون سی؟ تو آپ نے فرمایا افضل ترین دعا یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا تو نہیں ہے لیکن اس کا ایک معنی ہے۔ نبیوں کی دعائیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے لیکن اس میں اللہ سے مانگا کچھ نہیں ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ میں دکھ میں ہوں تو بڑا مہربان ہے۔ یہاں کچھ مانگا اللہ سے؟ کچھ نہیں مانگا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ میں دکھ میں ہوں اور تو اسے بڑھ کے مہربان۔ یہ نہیں کہا اللہ میری تکلیف دور کر دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، اللہ تو پاک ہے میں گنہگار ہوں۔ یہاں کہاں کہا کہ میرا گناہ معاف کر دے؟ اعتراف کر کے، یہ بڑا خوبصورت، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی، تیرے جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، تیرے جیسی قوت کسی کے پاس نہیں، لہ الملک، بادشاہ تیری ہے، میں زمین پہ تنگ ہوں، نہ میرے پاس دکان ہے، نہ مکان ہے، نہ کاروبار، لہ الملک ولہ الحمد، تعریف تیری، وہو علی کل شیء قدیر، تو تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو اس لیے اسے دعا کہا گیا ہے کہ اس میں انسان جب یہ اعتراف کرتا ہے کہ بادشاہ اللہ ہے، اللہ حکومت اللہ کی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میرے تمام کام کرنے پہ تجھے پوری قدرت ہے، لہٰذا میرے کام کرتا۔ بلکہ آپ نے فرمایا میں بھی یوم عرفہ کو یہی دعا مانگتا ہوں اور جتنے نبی مجھ سے پہلے آئے وہ بھی اس دن یہی دعا مانگتے رہے۔ کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ویسے فرمایا فاکثروا فیہن التسبیح والتہلیل والتکبیر، کہ ان دنوں میں کثرت سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ آ گیا اس میں، والتکبیر اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں سارا کچھ آ گیا، تحلیل، تکبیر، تسبیح، ہر چیز اس میں آ گئی۔ اپنے دلوں کو صاف کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں ان 10 دنوں میں اپنے ناخن۔ اور وہ بندے نے کہا میرے پاس قربانی نہیں ہے، میں یہ بات کرنے لگا تھا، اول تو کوشش کریں کہ قربانی کریں، حصے میں شریک ہو جائیں، گھر کے سارے فرد مل کے قربانی کر لیں، 10 بھائی ہیں، 10,000 روپیہ ڈال کے بکرا لے لیں،
ضروری تو نہیں کہ فرض ہے کہ ایک بندے پہ ایک بکرا، یہ ٹھیک اس طرح نہیں ہے. قربانی ایک ہی ہوگی لیکن اس قربانی میں شریک ہو جائیں گے بھائی سارے، ٹھیک ہے نا. رل مل کے یونیورسٹی میں 5-7 دوست پڑھتے ہیں، رل مل کے پیسے پا کے قربانی کر لیں، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. 5-7 بھائی ہیں، الگ الگ رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کاروبار، قربانی رل کے کر لیں. اگرچہ الگ الگ رہتے ہیں لیکن کریں تو صحیح، 10-10 ہزار ڈال کے قربانی کریں. قربانی کی اہمیت پہ یہ جمعہ ہے پچھلا، آپ سن لیں، بیت رضوان میں میں نے پوری اس قربانی کی اہمیت پہ ہی گفتگو کی ہے، اور سنیں ضرور ٹائم نکال کے، پتہ چلے کہ کتنی ہمارے اندر سستی ہے اس قربانی کے حوالے سے، اور اس میں اللہ نے خیریں کیا کیا رکھی ہیں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس میں بتایا. عبد المالک مجاہد صاحب دارالسلام بہت بڑا ادارہ ہے، کروڑوں پتی لوگ ہیں، اب اللہ نے پوری دنیا میں انہیں عزت دی ہوئی ہے. ہر ملک میں ان کے دارالحکومتوں میں، بڑوں میں، یورپ سے لے کے عرب تک شوروں میں. کہتے ہیں انتہائی غریب تھے، انتہائی غریب تھے، قرض پکڑ کے، پیسے پکڑ کے، ادھارے لے کے قربانی کی، اللہ نے دن پھیر دیے. شوق کا سودا ہے یہ، شوق کا سودا ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس قربانی کی طاقت نہیں. تو آپ نے فرمایا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بال ناخن تراش لینا، اور ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹنا، مجھے نہ کاٹنا، اپنے پورے جسم سے کسی بال کو نہ چھیڑنا. اور جب 10 تاریخ آئے، لوگ جانور ذبح کر رہے ہوں تو اس جگہ پہ ناخن کاٹ لینا، اس دن 10 تاریخ کو مونچھیں کاٹ لینا، اپنے صفائی کر لینا. فَإِنَّ تَمَامُ أُضْحِيَتَكَ عِنْدَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک پوری قربانی کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. قربانی نہیں، استطاعت نہیں ہے تو ان 10 دنوں میں نہ ناخن کاٹے، نہ مونچھیں، نہ بال جسم کا. اور جب عید کا دن ہو اس سے پہلے صفائی کر لے. یہ نہ ہو کہ چاند نہ جانے سے پہلے 40 دن کے قریب ہو اور پھر شریعت کی خلاف ورزی ہو. 40 دن سے پہلے زیر ناف بال بغلیں، ان کی صفائی کرنا ضروری ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اپنے جسم کا کوئی بال نہ چھیڑے. اور 10 تاریخ کو پھر ناخن تراش لے، مونچھیں کاٹ لے، کٹنگ کروا لے، صفائی کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا پورا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ کثرت سے تسبیح کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، نمازوں کی پابندی کرنی، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھنی، صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنا. ان دنوں میں کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کریں. بہت سونے سے زیادہ قیمتی دن ہے، گولڈ سے زیادہ قیمتی دن ہے، جنت سے زیادہ قیمتی دن ہے یہ، جنت سے زیادہ قیمتی. اللہ کو ان دنوں سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں. اللہ کے ہاں ان دنوں کے اندر کی گئی نیکی، اللہ تعالیٰ کو اور پوری زندگی میں کی گئی نیکی، ان دنوں کی نیکی کے مقابلے میں کوئی اللہ تعالیٰ کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی مقابلہ نہیں. اتنی محبوب ہیں ان دنوں میں تکبیرات، ذکر، استغفار، دعائیں، نفل، تلاوت، صدقہ. اور روزے رکھنے کی کوشش کریں 9 کے 9. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ، ان کی جو روایات ہیں 9 کے 9 روزے. اللہ طاقت دیں گے، کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو توفیق مل جائے گی. نہیں تو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جہنم کی گرمی سے بھی تو بچنا ہے نا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ گرمی تو برداشت کرنی پڑے گی. پانی شانی پیتے ہیں، کھاتے میں اتنا ہے نہیں، لیکن روزے کے اندر برکت بڑی ہے. اللہ صبر عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. اللہ کریم سے دعا ہے میں نے جو کہا آپ کی رہنمائی میں اللہ اسے قبول فرمائے، اور اس طرح کی رہنمائی کی جو مجلسیں ہیں ان سے اللہ ہمیں مستفید ہونے کی طاقت دے. ہم نے جو مسئلے ڈسکس کیے، بیان ہوئے، اور ان میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے ان دنوں کے حوالہ سے یا درس کے حوالہ سے. جی نہیں کوئی سوال ہے گا؟ نہیں، حساب دا ہونا ہے. بغیر حساب جنت دا مطلب یہ بھی ہوتا کہ جڑی اللہ جنت انہوں دے گا نا، وہ ادا نہیں ہوئے گا کہ تینوں 2 کلے تینوں 3 کلے. بغیر حساب دا مطلب کی ہے کہ اللہ بے حسابہ ہی دے گا انہوں.
یہ مطلب ہے عہدہ صاحب نہیں ہونا. اللہ اسے جنت دیں گے بغیر حساب کے، یعنی جنت جو ہوگی اس کا حساب کتاب ہی کوئی نہیں کہ وہ کی شے کتنے مکنی ہے. اینا کھلا اللہ کی طرفوں عطا وا. یہ نہیں کہ بندے کا حساب نہیں ہونا، حساب ہونا. حساب سب کا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، توڑنے نہیں چاہیے. کنگھی کرتے وال کو گر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں.